اللہ اللہ اللہ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14، سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع اور 20ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہا۔ یعنی بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ اپنی قوم میں 950 برس رہے۔ 950 برس کی اس پوری مدت میں قوم کو توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور ان کی ایذاؤں پر، تکلیفوں پر صبر کیا۔ اس پر بھی وہ قوم باز نہ آئی اور تکذیب کرتی رہی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو انہیں طوفان نے آ لیا، پکڑ لیا، اور وہ ظالم تھے، طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے بہت سختیاں کی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دیتے رہے، اور اس لمبی مدت میں ان کی قوم کے بہت قلیل لوگ، 78 بہت قلیل لوگ ایمان لائے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کے فضل سے آپ کی تھوڑی مدت کی دعوت سے بہت سے لوگ مشرب ایمان ہو چکے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا۔ وہ کشتی والے جو آپ کے ساتھ تھے، ان کی تعداد 78 تھی، آدھے مرد آدھی عورتیں تھیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام اور حام اور یافس بھی تھے، اور ان تینوں بیٹوں کی بیویاں بھی تھیں۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کشتی کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا۔ کہا گیا ہے کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر بڑی لمبی مدت تک باقی رہی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے کہا لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اپنی قوم سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے۔ کتنی پیاری دعوت ہے، انسان اس کو بار بار سنے۔ ہر نبی نے یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں۔ آج ہم تقوی سے اور اللہ کی عبادت سے دور ہیں۔ دیکھیں ہمیں کیا ملا، نہ ظاہر میں سکون ہے، نہ باطن میں سکون ہے۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ کاش ہم اللہ کے عبادت گزار بن جائیں۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور نرا جھوٹ گڑتے ہو، یعنی جھوٹی بات کہتے ہو کہ بت خدا ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، وہی رزاق ہے۔ وَاعْبُدُوهُ،
اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا احسان مانو، شکر کرو، الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، آخرت میں تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ اور مجھے نہ مانو تو اس سے میرا کوئی ضرر نہیں، مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے راستہ بتا دیا، میں نے راہ دکھا دی، معجزات پیش کر دیے، میرا فرض ادا ہو گیا، اس پر بھی اگر تم نہ مانو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اپنے انبیاء کو کتنے گروہ نے جھٹلایا، جیسا کہ قوم نوح، عاد، سمود وغیرہ۔ ان کی جھٹلانے کا انجام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کیوں کر مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، کہ پہلے انہیں نطفہ بناتا ہے، پھر خون بستہ کی صورت دیتا ہے، پھر گوشت پارا بناتا ہے۔ پہلے انسان ایک قطرے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کی شکل میں، پھر گوشت کی ایک بوٹی کی شکل میں۔ اس طرح تدریجاً ان کی خلقت کو مکمل فرماتا ہے، ان کی پیدائش کو مکمل فرماتا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ بنائے گا آخرت میں، بعث کے وقت جب سب کو آخرت میں اٹھایا جائے گا تو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ بنانا دونوں آسان ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، اے محبوب آپ فرمائیے زمین میں سفر کر کے دیکھو، یعنی گزشتہ قوموں کے مکانات اور ان کے آثار دیکھو۔ کیف بدأ الخلق، اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے، یعنی مخلوق کو کس طرح پہلے پیدا فرماتا ہے، پھر مخلوق کو موت دیتا ہے۔ ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے، یعنی جب یہ یقین سے جان لیا کہ پہلی مرتبہ اللہ ہی نے پیدا کیا تو معلوم ہو گیا کہ اس خالق کا مخلوق کو موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے، یہ اللہ کا انصاف ہے، عدل ہے۔ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، یہ اس کا فضل ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں، یعنی تم اپنے رب کی عذاب سے بچ نہیں سکتے، اس کے عذاب سے بچنے اور بھاگنے کی کہیں تم میں مجال نہیں۔ نہ زمین والے اللہ کے حکم اور قضا سے کہیں بھاگ سکتے ہیں، نہ آسمان والے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔